ہمارے نبی، ان کے غم امتی وہ ہمارے۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ مطلب یہ ہے آپ پوری دنیا کو دیکھیں، کوئی اپنے آپ میں کمپلیٹ مکمل نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام تھے تو دل ہی نہیں لگتا، جنت میں ہے تب بھی دل نہیں لگ رہا ہے، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حضرت حوا کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کا دل لگنے لگا۔ تو مطلب یہ ہے مرد اور عورت کا بڑا گہرا کنیکشن ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی عورت مرد کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے اور ایسے ہی مرد عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں، دونوں کا گہرا کنیکشن ہے۔ اب آؤ قرآن کی آیت کے مفہوم کو سمجھیں اور بات آگے بڑھاؤں۔ رب فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس جانتے ہو؟ لباس کہتے ہیں ڈریس یونیفارم، جو انسان پہنتا ہے اس کو لباس کہا جاتا ہے، ڈریس یونیفارم۔ اب اس کا بھی تو مقصد ہوتا ہے نا، کوئی ڈریس پہنی کیوں جاتی ہے، لباس پہنا کیوں جاتا ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ کیا گاؤں میں باہباہی دکھانے کے لیے پہنی جاتی ہے؟ کیا 5000 کی ٹی شرٹ یا جینز چڑھانے کے بعد آج ہمارا نوجوان غریبوں کو دکھائے پھرتا ہے، بھائی دیکھو میرا بلیزر، میری جیکٹ دیکھو بلیک بیری کی ہے، میرا کوٹ دیکھو لیدر کا ہے، میری ڈریس دیکھو فلاں برانڈ سے فلاں برانڈ سے، پوری بستی میں ایٹیٹیوڈ میں پھرتا ہے، ٹشن میں پھرتا ہے۔ لیکن آؤ مقصد ہے کیا لباس پہننے کا؟ لباس پہنتے کیوں ہیں؟ کیا غریبوں پہ اپنا لوہا منوانے کے لیے پہنتے ہیں؟ کیا کپڑا اس لیے پہنا جاتا ہے کہ غریبوں کی حقارت سے دیکھا جائے؟ کیا کپڑا اس لیے پہنا جاتا ہے کہ غریبوں کو ان کی غریبی پر رونا لڑایا جائے؟ پہنتے کیوں ہیں؟ تو ایک مقصد لباس پہننے کا یہ ہوتا ہے کہ لباس پہننے سے انسان کے بدن کی پردہ پوشی ہوتی ہے، اس کے اعضاء چھپتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اب آؤ اگر ہم اس معنی سے اس آیت کو لیں تو مطلب یہ ہوگا، اے انسان جب تو رشتے کے، جب شادی کے بندھن میں بن جائے، جب تو ازدواجی زندگی میں منسلک ہو جائے، تو جس طریقے سے کپڑا پہننے کے بعد انسان کے جسم کی صدر پوشی ہو جاتی ہے، انسان کا جسم دکھاوے سے بچ جاتا ہے، ایسے ہی جب تیرا نکاح ہو جائے تو پھر تیرا ماجرا یہ ہونا چاہیے، تیرا لباس تیری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جب تیری شادی ہو جائے میاں مرد کے، عورت اپنے مرد کے لیے گناہوں سے نجات ہو جائے اور بیوی اپنے مرد کے لیے نجات ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید افروز میاں سعید قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ پیسے دو مت دو، مگر مسکرا کے دیکھ لو، میرے لیے یہ کافی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے زبردستی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں ذرا تھوڑا انرجی لائیے بھائی، جب میں بیمار بول سکتا ہوں تو کیا آپ نہیں بول سکتے ہیں؟ ذرا تھوڑی انرجی لائیے۔ ہاں جتنا اچھا چاہیں گے آپ بلوا سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ میرے گلے میں دقت ہے لیکن پھر بھی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ مسکراتے رہیں، پیسے دو مت دو، اس کی کوئی تمنا نہیں ہے، صرف آپ محبت سے سن لو میری بات کو، آپ کان کے دل کے کانوں سے سن لو اور آگے فارورڈ کر دو، میں سمجھوں گا کامیاب ہو گیا۔ میں نے بتایا نا، اب لباس پہننے کی دوسری غرض کیا ہوتی ہے، لباس پہنتے کیوں ہے؟ دوسری غرض یہ ہوتی ہے لباس پہننے کی انسان کی بیوٹی میں زیادتی ہو جائے، انسان کی خوبصورتی میں زیادتی ہو جائے، اسی لیے تو لباس پہنتے ہیں نا بھائی۔ ایک لباس 100 روپے کا ہے، دوسرا لباس 5000 کا ہے، تو 5000 کا پہنتے کیوں ہے؟ تاکہ بیوٹی میں زیادتی ہو جائے، انسان ہینڈسم حسن و جمال کا پیکر بن جائے، وہ دکھنے میں اچھا لگنے لگے، اسی لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ اب آؤ اس معنی سے اگر ہم اس آیت کو لیتے ہیں تو مطلب یہ ہے، اے انسان مطلب یہ ہے جب تو رشتہ ازدواجی میں منسلک ہو جائے، جب تو نکاح کے بندھن میں بن جائے، تو جس طریقے سے لباس پہننے کے بعد انسانی زندگی میں انسان کی خوبصورتی میں زیادتی ہو جاتی ہے، تو پھر تیرا معاملہ یہی ہونا چاہیے، جب تمہارا نکاح ہو جائے پھر تمہارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، تمہارے گھروں میں فساد نہیں ہونا چاہیے، تمہارے گھروں میں رنجش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے گھر فساد کے اڈے نہیں
بلکہ جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ارے بچوں تم بھی بول دو۔ یہ بچہ اس نے بڑا اچھا نعرہ لگایا، دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ، بڑا اچھا نعرہ لگایا۔ تو لیکن شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شادی کیوں جاتی ہے؟ غرض کیا ہے شادی کرنے کی؟ اسلام نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک گوشہ ہماری زندگیوں کا ایسا نہیں ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہے جی، لیکن ہم فالو کب کرتے ہیں؟ بے شمار فسادات ہمارے یہاں پر۔ اسلام نے نکاح کو رکھا تھا، یہ 20-20 لاکھ کی شادی کو تھوڑی رکھا تھا۔ کہہ کے جاؤں گا حق، چاہے دوبارہ بلاؤں مت بلاؤں، ہاں کہہ کے جاؤں گا حق، اور عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ ہمیں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شمار فسادات، بے شمار فسادات۔ رشتے دیکھو تو بڑی عجیب سی شرطیں لگائی جا رہی ہیں رشتوں میں۔ لڑکی دیکھنے جاؤ، قرآن پڑھا ہوئی ہے یا نہیں پڑھا ہوئی ہے، ناخن تک دیکھے جا رہے ہیں، ناخن تک۔ تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، تجربہ۔ ہاں میری عمر کتنی ہے لیکن بزرگوں سے میرا بہت ملاپ ہے، میں بزرگوں میں بہت رہتا ہوں۔ تجربہ، ناخن تک دیکھے جا رہے ہیں، چلا کے دکھایا جا رہا ہے، کھانا بنوا کے دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے قربانی کے لیے بکرا خرید رہے ہیں۔ بتائیے آپ مجھے، اگر بات ہو تو بتائیے، لڑکی قرآن پڑھا ہوئی ہے نہیں پڑھا ہوئی ہے؟ لڑکا دیکھنا چاہتے ہو، کبھی پوچھا کہ لڑکا قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی کیوں؟ کیا وہ مسلم نہیں ہے؟ یہ دوہری فکر قائم ہے۔ لڑکے سے مطلب نہیں ہے قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ بلڈنگ کتنی بڑی ہے، یہ بتاؤ زمین کتنی ہے، زمین کتنی ہے۔ آؤ بھائی بیٹھو، بائک پر لے گئے، اگر کار ہے تو کار پر لے گئے، کتنی ہے؟ تحت نظر جتنی بھی آ رہی ہے سب اپنی تو ہے۔ کون سی کوئی اسے پراپرٹی کے کاغذ دیکھنے ہیں وہاں پہ، رجسٹری تھوڑی دیکھ رہی ہے، بتا دو سب اپنی تو ہے۔ جتنا بھی آلو نظر آ رہا ہے سب اپنی تو ہے، پورے گاؤں کی اپنی بتائے دیا۔ اب مجھے بتاؤ، شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ سنت ہے سنت، اور جس سنت کی بنیاد تم جھوٹ سے رکھ رہے ہو، پھر اس سنت میں تم خیر اور فلاح چاہو تو پھر خیر نہیں مل سکتی ہے، پھر تو فساد پھیلے گا۔ اگر رشتے کرنے ہیں تو مالداری کی بنیاد پر مت کرو، رشتہ کرنا ہے تو دینداری کی بنیاد پر کرو۔ ایک رشتہ ایسا بتا دوں تمہیں، انمول رشتہ، واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں، ایک سادہ سی گفتگو مجھے میں آپ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص نے، آپ نے سنا ہے وہ واقعہ، دریا میں بھئی ایک سیب اٹھا کے کھا لیا، چوری کر کے نہیں کھایا تھا، ڈکیتی ڈال کے نہیں کھایا تھا، دریا میں سیب بہہ کے آ رہا، اس کو چوری نہیں کہیں گے، شریعت کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ پھر بھی لیکن ضمیر نے جھنجھوڑا۔ جو متقی ہوتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے، وہ شبہات سے بھی بچتے ہیں۔ زمین نے جھنجھوڑا، سیب تو کھا لیا، کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ سیب کے اونر سے اجازت لی ہے؟ اللہ اکبر تلاش میں، انٹری کی باغیچے میں، سیب کا گارڈن، اللہ اکبر دیکھا ایک بزرگ کو جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ گیا، سلام کیا، اس کے بعد میں کہا حضور آپ کے گارڈن کا ایک ایپل اٹھا کے ٹیسٹ کیا ہے، کیا آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ اس لیے آیا ہوں۔ اللہ والے نے پہچان لیا، لوگ تو پیٹھی کی پیٹھی لے جاتے ہیں بھائی، لوگ تو پیڑ کے پیڑ کاٹ کے لے جاتے ہیں، کون آتا ہے کسے احساس ہوتا ہے؟ جب آیا ہے تو کوئی عام بندہ نہیں ہے یار، نوجوان ہے، نوجوان ہے، نوجوان، اس نوجوانی کے عالم میں ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے آیا، وہ بھی دریا میں بہہ کر جا رہا تھا، پہچان لیا، معاف تو کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ کنڈیشن ہے ہمارے پاس، کچھ کنڈیشن شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں؟ چھوٹی موٹی شرطیں، کہا بروایت مختلف، اتنے سال باغ کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ اللہ، زمین نے جھنجھوڑا، یہ نوجوان یار ایک سیب کھایا ہے، اتنے سال تک خدمت کرے گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اللہ، لیکن زمین نے جھنجھوڑا، نہیں، زندگی 4 دن کی ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، معاف کروانا ہے، تو اس کی کنڈیشن کو ماننا پڑے گا۔ حضور لبیک، میں مانتا ہوں، اللہ اللہ وہ دن کمپلیٹ کر دیے، حضور اب تو معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی بتائی ہوئی شرط پر عمل کر لیا ہے، اب حضور اب
اب تو سیب کو معاف کر دیجئے. ہاں کر دیں گے لیکن ایک شرط اور ہے. سوچا چھوٹی موٹی شرط ہوگی, جب اتنی بڑی شرط پوری کر چکا ہوں تو چھوٹی سی کنڈیشن ہوگی. اللہ اللہ بزرگ نے کہا آئی ہے ون روٹر, میری ایک بیٹی ہے. اللہ اللہ میں اندھی لنگڑی لولی تو نہیں کہوں گا, یہ وہ پاک خاتون ہے, لیکن یہ کہوں گا. انہوں نے کہا میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی ہے. اللہ اللہ میری بیٹی ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتی ہے, میری بیٹی پیروں سے نہیں چل سکتی ہے. اللہ اللہ کیا کرنا ہے حضور, کیا ان کی خدمت کرنی ہے؟ نہیں نہیں خدمت نہیں کرنی ہے, تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. نکاح جو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ اللہ اس نوجوان نے سوچا یہ لائف پارٹنر ہے, لائف پارٹنر. پوری زندگی کہاں اٹھاؤں گا, کیسے اٹھاؤں گا, کیسے بٹھا لوں گا, کیسے کھلاؤں گا. لیکن ضمیر نے جھنجھوڑا اے نوجوان نہیں, زندگی 4 دن کی ہے, مرنا ہے مرنا ہے. اگر رب کو منہ دکھانا ہے اللہ اللہ تو سیک بخشوانا ہوگا, کنڈیشن کو فالو کرنا ہوگا, کنڈیشن کو ماننا پڑے گا. حضور جب سیک بخشوانے آیا ہوں تو مانوں گا ضرور, حضور مانوں گا ضرور. اللہ اللہ نکاح ہو گیا. روم میں جیسے انٹری کی تو بغیر لائٹ کے پورا کمرہ اللہ والی کے نور سے مہک رہا تھا. پورے کمرے میں روشنی روشنی تھی. آگئے حضور یہ تو جو آپ نے کنڈیشن بتائی تھی وہ کنڈیشن تو نہیں تھی. اللہ 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 والے نے کہا ہم نے حقیقی معنی مراد تھوڑی لیا ہے, ہم نے تو مجازی معنی مراد لیا ہے. میری بیٹی نہیں دیکھ سکتی, اس لیے میری بیٹی نے کبھی ناجائز نہیں دیکھا ہے, کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. میری بیٹی نے کبھی ناجائز کاموں کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں چلایا ہے. میری بیٹی نے قدم اٹھائے ضرور ہیں مگر صرف حلال کاموں کی طرف اٹھائے ہیں. اللہ اللہ جب ایک سیب پر اتنی پاکیزگی سے نکاح ہوتا ہے, اس کے بعد میں جا کے بغداد شریف میں غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جب اتنی پاک باز نہ ہو, جب ایسا باپ ہو, تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں غوث اعظم. اللہ اللہ نیک بنانے کے لیے پیرنٹس کو نیک بننا پڑے گا. میرا بھائی کھیت گھومنے جا رہا ہے, گنا توڑا کھا لیا, 2 روپے کا گنا ہے. اللہ اللہ گھر میں گوشت کی ہانڈی بن رہی ہے, کھیت گیا جنگل گیا, کسی کا دھنیا دیکھا کھسوٹ لیا, اپنی ہانڈی میں لا کے ڈال دیا. اللہ اللہ ہم کہیں بھائی کیا تم 1 روپے کے دھنیا کے اوپر نیت بگاڑ رہے ہو؟ حضرت کھانے کی چوری تھوڑی ہوتی ہے. ارے میرے بھائی کہاں کا فلسفہ نکال کے لایا ہے, کس کی منطق ہمیں پڑھا رہا ہے کہ چوری دبانے کے لیے کی جاتی ہے. اللہ اللہ تو 2 روپے کا دھنیا لایا ہے اور تو نے اپنی ہانڈی میں ڈال دیا. قسم خدا کی اگر یہ چوری کا خون, یہ حرام خون اگر کھانے کے ذریعے تیرے بچوں کی رگوں میں پیوست ہو گیا, تیرے بچے چور بھی بن سکتے ہیں, تیرے بچے ڈکیت بھی بن سکتے ہیں, تیرے بچے لفنگے بھی بن سکتے ہیں. اگر بچوں کو نیک بنانا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے رزق حلال کماؤ, بچوں کو رزق حلال کھلاؤ. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہمیں عمل کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں پر, ہمیں انقلاب کرنا پڑے گا, انقلاب لانا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی فسادات ہمارے یہاں پر, بے شمار فسادات ہمارے یہاں پر. بس اللہ اللہ رشتے میں بلڈنگ دکھا دو, کتنی بڑی بلڈنگ ہے. مطلب نہیں ہے لڑکا شراب پیتا ہو تو پینے دو, لڑکا ہاتھوں میں کڑے پہن رہا تو پہننے دو, لڑکا اگر بالوں میں ڈائی کر رہا ہے تو کرنے دو, اگر لڑکا داڑھیوں میں کٹ نکال لیا تو کرنے دو, اگر لڑکا عالموں کا گستاخ ہے تو گستاخی کرنے دو, لڑکا اگر جوس کے نام پر بیئر چڑھا رہا تو پینے دو, لڑکا کتنی فسادات پھیلا رہا تو پھیلانے دو, لڑکا کتنی بدتمیزی کر رہا ہے تو کرنے دو. اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں رشتوں میں. اللہ اللہ ہمیں تو مطلب یہ ہے یہ بتاؤ بلڈنگ کتنی بڑی ہے, یہ بتاؤ عمارت کتنی بڑی ہے. اللہ 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 اکبر کبیرہ. خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں کو جہنم کے گڑھے میں مت ڈالو, اپنی بیٹیوں کو جنت کے گہوارے میں ڈالو. آپ کہو گے جنت کا گہوارہ کہاں ملے گا, تو آؤ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں. مصطفیٰ تم نے تو اپنی شہزادی کی شادیاں کی ہے, مصطفیٰ آپ کی بھی تو بیٹی تھی. آقا نے فرمایا ہاں تھی. اللہ اللہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کے رشتے کو تو دیکھو جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ اللہ جب ہم دیکھ
دیکھتے ہیں فاطمہ زہرا کے سنت نکاح کو تو پتہ یہ چلتا ہے علی جب نکاح کا پیغام لے کے پہنچے تھے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی یہ بتاؤ میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے ٹکڑوں میں پلا ہوں، یا رسول اللہ تمہارے در پہ پلا ہوں، آپ تو غیب کا نبی ہیں، یا رسول اللہ علی کے پاس علی کا مکان نہیں ہے، اللہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، کس سے نکاح کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے نکاح کرنے جا رہے ہیں جن کا نام خاتون جنت ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو حسنین کریمین کی والدہ ہے، جو پیارے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی لگتے جگر نور نظر آنکھوں کا چین ہے۔ اللہ مصطفیٰ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے، صرف 3 چیزیں ہیں، ایک سرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی مبارک ہو، اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے علی کی دولت کو نہیں دیکھا تھا، علی کی عمارت کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے یہ دیکھا تھا علی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن علی کے پاس ایمان تو ہے، علی کے پاس جمال تو ہے، علی کے پاس کمال تو ہے۔ ارے مالداری مت دیکھو، رسول اللہ کی وفاداری دیکھو۔ ہمیں غور دینی پڑے گی۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، اللہ اس بچے کو بہترین وقت کا مفتی بنائے۔ آمین بول دو بھائی، آمین بول دو۔ مفتی صرف گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، مفتی پوری قوم کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، محدث اور شرعی مفتی کو بروز حشر یہ اعزاز ملے گا۔ ایک حافظ تو 10 ایسے لوگوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو گھر والوں کو، لیکن مفتی اور ایک محدث کو یہ اعزاز ملے گا۔ میرا رب فرمائے گا میرے محدث، اے میرے دین کے مفتی، جسے چاہے اپنے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ تو مفتی پوری قوم کے لیے رحمت ہے۔ جب ایک مفتی کا یہ عالم ہے تو پھر ساری کائنات کے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ مفتیوں کا معاملہ ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، ہمیں انقلاب لانا ہوگا۔ اللہ اللہ، ہماری یہاں بڑی خرافات ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات میں اصلاح کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب شادی ہوتی ہے نا شادی، تو پھر شادی کے بعد میں گھر والوں میں وہ لڑکے میں بڑا گیپ آ جاتا ہے، بڑی دوریاں ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا یہ دوریاں آتی کہاں سے ہیں، یہ دوریاں آتی کیوں ہیں؟ جو بہو شادی سے پہلے پوری بستی میں سب سے اچھی تھی، وہ 8 دن کے بعد سب سے بری کیوں بن جاتی ہے؟ تو اس کا ایک ریزن یہ ہے، میری نظریے کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق 80% غلطیاں ساسوں کی ہوتی ہیں۔ اے میری ماؤں، میں تم سے کہنا چاہوں گا، میری بات کو برا مت ماننا، اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو۔ کبھی تم بھی کسی گھر کی بہو بنی ہوگی، تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی کسی گھر کی بہو بنیں گی، لیکن ایک پیغام تمہیں دے کر جانا چاہتا ہوں۔ 80% میرے تجربے کے مطابق ساسوں کی غلطیاں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے، اگر شادی سے پہلے لڑکا 500 کماتا ہو اور باپ کو 200 دیتا ہو، 300 اپنے خرچ میں لاتا ہو، باپ اگر بچے سے سوال کر لے، بیٹا تم 500 کما رہے ہو، 300 کہاں اٹھا رہے ہو، تو ماں ایک دم فیور میں آ جاتی ہے، ماں دانا ہاتھ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ارے کیا اب بچے سے ہر وقت حساب ہی لیتے رہتے ہو؟ بچہ جوان ہو گیا ہے، اس نے اٹھا دیے ہوں گے، کھا لیا ہوگا، پی لیا ہوگا۔ اللہ اللہ، نکاح سے پہلے چھوٹے بہن بھائیوں کو مار دو۔ اگر وہ شکایت لے کے ماں باپ کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر ماں کا کہنا یہ ہوتا ہے تو نے کوئی غلطی کری ہوگی اسی لیے تو مارا ہے۔ لیکن اب آؤ شادی کے بعد کو اس منظر کو دیکھو، جب بچے کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اللہ اللہ 500 کماتا ہو، 400 دے رہا ہو، صرف 100 روپے بچا رہا ہو، پھر اس میری ماں کو نیند نہیں آتی ہے، راتوں رات پریشان رہتی ہے، اپنے شوہر کو سونے نہیں دیتی ہے۔ ارے دیکھ رہا ہو، جس دن سے آئی ہے کچھ دے ہی نہ رہا ہے، کچھ دے ہی نہ رہا ہے۔ اے میری ماں، جو شادی سے پہلے تو اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی، آج یہ تیری تھوٹ کیسے بدل گئی، آج یہ تیری سوچ کیسے بدل گئی، تیری فکر کیسے بدل گئی۔ اللہ اللہ، شادی سے پہلے بہن بھائیوں کو مار دو تو محبت ہے، اور شادی کے بعد بہن بھائیوں کو گھور کے بھی دیکھ دو نا تو پھر جواب یہ ملتا ہے جب سے گھر میں آئیے کسی بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہا ہے، کسی بہن کو بہن نہیں سمجھ رہا ہے۔ یار یہ فکر آ کہاں سے گئی، یہ
ये थॉट हमारे अंदर आ कहां से गई? अल्लाह अल्लाह, ये मेरी माँ पड़ोस में जाती है, जाने के बाद पड़ोसन ने कहा कैसा तुम्हारे घर का सिस्टम चल रहा है? मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, मैं हंसी मजाक के तौर पर नहीं लेकिन अपना तजर्बा तुम तक रखना चाहता हूँ। मेरी माँ से कहा ये तो बता तुम्हारे घर की बहू कैसी चल रही है? अल्लाह अल्लाह, इसने 1-2 मिनट तक तो सांसें ली, कुछ नहीं बताया, लेकिन एक खातून है ना, इससे बातें रुकती कहाँ हैं ज्यादा। अल्लाह अल्लाह, फिर इसने जो बताना शुरू किया, अरे बताना क्या है, जिस दिन से आया है, जिस दिन से आई है घर में, मेरा बेटा कुछ कमा के नहीं दे रहा है, बेटा तो छिन गया, उसने भी आग लगा दी। कह तो सही रही हो, मैंने भी मगरिब के बाद में काली पॉलिथीन में कुछ लाता हुआ तो देखा है। अल्लाह अल्लाह, ये फसाद घर में शुरू हो गए। हमारे यहाँ से 15 दिन बाद ये लड़ाई झगड़े बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मियाँ बीवी को एक दस्तरखान पे खाते हुए देख ले, माँ अलग उड़ रही है, बहनें अलग उड़ रही है, भाई साहब तो गए, भाई साहब तो छिन गए, माँ अलग परेशान हो रही है, बेटा तो छिन गया, बेटा तो छिन गया, बेटा तो छिन गया। अल्लाह अल्लाह, ये दोहरा रिश्ता कैसे आ गया? जो बेटा शादी से पहले सबसे ज्यादा अजीज था, सबसे ज्यादा करीब था, अब शादी के बाद ये दूरियां कहां से आ गई, ये नफरतें कहां से आ गई? एक साथ हम खाते हुए नहीं देख सकते हैं। अरे अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। किसके साथ खा रहा है? किसी गैर महरम के साथ तो नहीं खा रहा है, अपनी शरीक हयात के साथ खा रहा है, अपनी मनकुहा के साथ खा रहा है। ए मेरी माँ, मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ, जब तू अपने बेटे और उसकी बहू को एक साथ खाते हुए देखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हसद करने की जरूरत नहीं है। अरे वुज़ू बना ले, मुसल्ला बिछा दे, रब की बारगाह में 2 रकात शुक्राने के पढ़ ले और रब की बारगाह में दुआ कर, मौला जब तक ये मेरे बच्चे जिंदा रहे, इन दोनों में इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, जश्न शादी खाना आबादी, सरजमीने रावा बुजुर्ग सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। माँ चाहती है, हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे। वो क्यों नहीं चाहती, क्यों पसंद नहीं करती? उसके घर में भी जो आई है वो भी तो यार किसी न किसी की बेटी है। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ए मेरे भाइयों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। लेकिन नौजवानों याद रखो, मैं कितना बड़ा अल्लामा मुफ्ती बन जाऊँ, पूरी रात तकरीर करता रहूँ, पूरी रात तकरीर सुनते रहो, चाहे 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 हरम में जाके दम तोड़ दो, चाहे मदीने में जाके सांसें निकल जाएं, चाहे सजदों में मर जाओ, लेकिन याद रखो अगर माँ बाप राजी नहीं है तो कोई सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, कोई इबादत कबूल नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, बच्चों को अपने माँ बाप की अहमियत को समझना पड़ेगा और माँ बाप को अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, जो मुस्तफा ने हमें सिखाया है, जो नबी ने हमें दर्स दिया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा अपने अज़वाज के साथ एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे और जहाँ से हजरत आयशा पानी पीती थी ना, मेरे मुस्तफा उसी जगह से अपने लबों को लगा के पानी पीते थे। अल्लाह अल्लाह, समझते नहीं हो हदीस का मफहूम? मतलब क्या है? यानी आयशा को खुश करने के लिए ऐसा करते थे मुस्तफा। दस्तरखान पे मुस्तफा बैठे हैं, अम्मा आयशा भी बैठी है, हजरत आयशा ने हड्डी को उठाया, चूस लिया और दस्तरखान पे रख दिया। मेरे मुस्तफा ने उसी चूसी हुई हड्डी को लिया और चूसना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आज के दौर में अगर ऐसा हो जाए तो इसे गुलामी का नाम दे दिया जाएगा। अम्मा आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, जो इसमें माल मसाला था वो तो मैंने निकाल लिया, अब तुम क्यों चूस रहे हो? प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें खुश करने के लिए चूस रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा ने जिंदगी के जीने के तरीके बताए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हर एक माँ अपनी बच्चियों को लेसन न जाने क्या क्या पढ़ाती है, क्या क्या उन्हें समझाती है, लेकिन याद रखो अगर बच्चियों के घरों को जन्नत बनाने चाहते हो तो कभी बेटियों की साइड मत लो, उनको हमेशा समझाओ, बेटी तेरा सुकून हमारे घर से नहीं है, तेरा सुकून तेरे शोहर के घर से है, तेरा सुकून तेरी ससुराल से है। अल्लाह अल्लाह। आज हम गरीबी में अपनी बेटियों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि ना कट जाएगी ना। हम तो गांव के प्रधान जी हैं, हम तो गांव के चौकीदार हैं, हम तो गांव के जमींदार हैं, हम तो साहब ये हैं, हम तो वो हैं। गरीबी में जमीन में हम गरीबी में अपनी बेटी को नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक सहाबी आ गया, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या काले जन्नत में नहीं जाएंगे? जी क्या काले जन्नत में? क्या बात, समझ में आ रहा है? हाँ, मैं सादा गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ माशाल्लाह। क्या काले जन्नत में
نہیں جائیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا کالے گورے رنگ کا فرق اسلام نے ختم کیا ہے۔ جب خانہ کعبہ مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کی چھت پر اذان پڑھنے کے لیے مصطفیٰ نے کسی گورے کو کھڑا نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت بلال حبشی کو کھڑا کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، لوگ کہہ رہے تھے یار یہ دن دیکھنے کو رہ گیا، کافر کہہ رہے تھے ایک کالا غلام شاہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، لوگ کہہ رہے تھے، ٹورچر کر رہے تھے اسلام کو، مسلمانوں کو۔ اللہ اللہ، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ارے بڑے گورے ہو، بڑے مالدار ہو، بڑے عربی ہو، بڑے اتراتے ہو، لیکن اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ معظم ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کالے گورے سے کام نہیں چلتا، اسلام نے ان فرقوں کو ختم کیا ہے، اسلام نے ان چیزوں کو مٹایا ہے۔ اللہ اللہ، اس بات کے اوپر ایک بات آ گئی، ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور بات بہت جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت مکہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ضروری ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ مکہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نماز اس کے پیچھے ہوگی جو ایمان والا ہو۔ بے شک حق بات بھائی ہے۔ چاہے امام رایا بزرگ کا ہو، اگر عقیدہ صحیح ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ امام چاہے بدعقیدہ مکہ کا ہو، مدینہ کا ہو، کہیں کا ہو، امام سے مطلب نہیں ہے، جگہ سے مطلب نہیں ہے، امام اور اس کے عقیدے سے مطلب ہے۔ بے شک امام اور اس کے عقیدے سے مطلب ہے۔ اللہ ہوگا کہ حضرت کیا مکہ میں بھی بدعقیدہ امام ہو سکتا ہے؟ کیا خانہ کعبہ میں بت نہیں رکھے تھے؟ اللہ کے گھر میں بت نہیں رکھے تھے؟ رکھے تھے نا، مصطفیٰ نے صاف کیے نا آگے۔ تو یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ امام ایسا دیکھو، کیونکہ نماز ہونے کے لیے شرط یہ ہے امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہو۔ اگر عقیدے میں فرق ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ وہابیوں میں، دیوبندیوں میں، بدعقیدوں میں لڑکی لے، حضرت لائی تو رہے دے تھوڑی رہے، لائی تو رہے دے تھوڑی رہے۔ بھائی یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ حدیث کہتی ہے ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، پوری حدیث ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا نہ ان کے پاس جاؤ، نہ انہیں پاس آنے دو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، لائے تو رہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر بیٹے کی سسرال میں کسی کا انتقال ہوگا تو کیا بیٹا نہیں جائے گا؟ اللہ اکبر، ضرور جائے گا۔ تو خدا کے واسطے ساری زندگی بیکار ہے، سب سے امپورٹنٹ ایمان ہے۔ ایمان، اگر انسان کا ایمان سلامت ہے تو سب کچھ بہتر ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ فنا ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کالے جنت میں نہیں جائیں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اسے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے چہرے پہ یہ جو داغ ہیں، یہ جو دھبے ہیں، اور میری چہرے کی رنگت جو کالی اور سیاہ ہے، کیا یا رسول اللہ کالوں کے نصیب میں بیویاں نہیں ہیں؟ کیا کالے کے نصیب میں بیوی نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی کیا کہنے چاہ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں میں نے سب سے کہہ لیا ہے میرا نکاح کرواؤ، میری شادی کرواؤ، میری شادی کرواؤ، لیکن یا رسول اللہ میری چہرے کی رنگت دیکھتا ہے، میرے چہرے کے یہ داغ دیکھتے ہیں، اللہ اللہ دور بھاگ جاتے ہیں، کسی نے شادی نہیں کروائی۔ اللہ اللہ، مدینے والے مصطفیٰ کا، مدینے والے مصطفیٰ کو جلال آ گیا، آقا کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت کس کی بیٹی ہے؟ یار کون مانگتا ہے مصطفیٰ سے، اور جو مانگتا ہے کیا خالی لوٹتا ہے؟ اللہ اللہ، بتایا گیا عمرو بن وہب ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہماری محفل میں عمرو بن وہب موجود ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمرو بن وہب تو موجود نہیں ہے، دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے مسلمانوں، اللہ اللہ عمرو بن وہب تو موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام جاؤ دروازے پر دستک دینا، جانے کے بعد سلام کرنا، جب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو جاؤ میرے عمرو بن وہب سے کہنا کہ ہمارے نبی نے آپ کی بیٹی سے ہمارا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کون عمرو بن وہب، کون ان کی بیٹی؟ اللہ اللہ، پورے شہر کے اندر
جس کے حسن و جمال کا ایک ڈنکا بجا ہوا تھا. کون؟ عمرو بن وہاب. اس کی بیٹی جو صورت سے جتنی خوبصورت تھی اس سے زیادہ کہیں سیرت سے خوبصورت تھی. اللہ اللہ. یہ غلام کالے کالے غلام چلے گئے. دستک دی, آواز دی. اس کے بعد کچھ دیر بات چیت ہوئی. ہمت تو نہیں پڑ رہی تھی. یہاں شہر میں جس کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہو اور سب سے زیادہ کالا انسان اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا. اب تم آگے خود حساب لے لو کیا کیا ہونے والا ہے. اللہ اللہ. اس غلام کے پاس اس کا مکان بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پھر بھی مصطفیٰ نے بھیجا ہے. کچھ دیر کے بعد میں کہنے لگے آیا اس لیے ہوں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. مچل کے بولو آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اللہ. عمرو بن وہاب کو غصہ آ گیا اور کہا فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ. اللہ اللہ. یہ صحابی رسول, یہ آقا کا غلام گھر سے نکل گیا. ایک کونے میں بیٹھ کے بیٹی سن رہی تھی. اللہ اللہ. یونیورسٹی میں پڑھنے والی نہیں تھی. آکسفورڈ کے کلچر میں پلی ہوئی نہیں تھی. اللہ اللہ. بیٹی آ گئی اور کہنے لگی ابا جان غضب ہو جائے گا, غضب, بربادی ہو جائے گی, بربادی. کیا کہا بیٹی, کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بیٹی نے ابا جان غلام کو جلدی سے جا کے پکڑو, کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ کو سب کچھ جا کر بتا دے, ہم ہلاک ہو جائیں گے. ابا نے کہا تھا بیٹی تمہیں معلوم ہے کیوں آیا تھا؟ ابا جان میں نے سن لیا ہے. ابا نے کہا بیٹی کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کتنا کالا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے پاس مکان نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے پاس ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں ہے؟ بیٹی نے کہا تھا ابا مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے, میرے نبی نے بھیجا ہے. اللہ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ. یہ بیٹی کون تھی؟ یہ شہزادی کون تھی؟ یہ آواروں کو آئیڈیل نہیں بنایا تھا اس نے, کسی ہیروئن کو آئیڈیل نہیں بنایا تھا اس نے, پاکستانی سیریل نہیں دیکھے تھے اس نے, موویز نہیں دیکھی تھی, یہ کسی آوارہ کلچر میں نہیں پلی تھی اس نے پلی تھی. اگر یہ پلی تھی تو اس نے فاطمہ زہرا کے کلچر کو دیکھا تھا, اس نے فاطمہ زہرا کی سیرت کو دیکھا تھا, اپنے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا تھا, طرز حیات کو دیکھا تھا. اللہ اللہ. یہ صحابی توڑتے توڑتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. آقا نے فرمایا کیا تم نے ہمارے غلام کو واپس کیا ہے؟ کیا تم نے ہمارے غلام کو گھر سے ریٹرن کیا ہے؟ تو زانو ہو کر بیٹھ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی معاف ہو. آقا میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہ غلام اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. آقا نے فرمایا کیا تمہیں منظور ہے؟ آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے منظور ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بچی سے بھی پوچھ لیا ہے, کہ اس کی رضا بھی لے لی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی نے تو مجھے بھیجا ہے. آقا نے فرمایا کیا کہا ہے تمہاری بیٹی نے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کہا ہے یہ مت دیکھو کون ہے, یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے, یہ دیکھو کہ آیا کہاں سے ہے. اللہ اللہ. حکم ہوا نکاح پڑھا دیا گیا, نکاح پڑھا دیا گیا. آقا نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی سے ملاقات کر لو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مہر کہاں سے ادا کروں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تقریباً 400 درہم مہر میں باندھے گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ, عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ, مولا علی کے پاس جاؤ, یہ تینوں تمہارا مہر ادا کریں گے. تینوں نے مہر دے دیے اور کچھ زائد پیسے بھی دے دیے. جب انہیں زائد رقم ملی تو انہوں نے سوچا فرسٹ ملاقات ہے, اپنی بیوی کے لیے کچھ شاپنگ کر لوں, کچھ ہدیہ تحفہ لے لوں. مارکیٹ جا رہے ہیں. اللہ اللہ. بڑے خوش ہیں کہ مصطفیٰ نے اتنا دیا ہے, اتنا تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ غلام مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اتنے میں ان کے کان میں آواز آئی اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کو تمہارے خونوں کی ضرورت ہے, تمہاری جانوں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا جہاد تیار ہے, تمہاری جانوں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس غلام نے راستہ چینج کر دیا, شاپنگ کے لیے نہیں گئے, مارکیٹ پہنچ گئے, لیکن اللہ اکبر ایک تلوار خرید لی, زرہ خرید لی اور ایک کپڑا لے لیا, اپنے چہرے پہ باندھ لیا. کہا کہ مصطفیٰ پہچان نہ لے, مصطفیٰ کو کہیں میری شادی پہ ترس نہ آ جائے, کہیں مصطفیٰ مجھے جہاد سے واپس نہ کر دیں. اے رایا بزرگ کے زندہ دل مسلمانوں, قسم خدا کی اگر تمہارے سینوں میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر تمہارے سینوں میں اللہ اکبر پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے, تو تم اپنے ضمیر کو ضرور جھڑو گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صحابی رسول غلام آ گئے. اللہ اللہ. لوگوں نے کہا یہ کپڑا کس نے باندھا ہے؟ حضرت علی نعرہ تکبیر, نعرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے شاعر صاحب ذیشان اتاری صاحب تشریف لا چکے ہیں.
اور آپ کو ان کے کلام سماعت کرنا ہے. میں بات بہت جلدی ختم کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ اللہ یہ صحابی رسول غلام اپنے چہرے سے کپڑا باندھ لیتے. کیوں؟ اس لیے باندھتے ہیں کوئی پہچان نہ لے, کہیں مصطفیٰ مجھے اپنی بی بی کے پاس نہ بھیج دیں, کہیں مصطفیٰ کو مجھ پہ رحم نہ آ جائے. اللہ اللہ کتنا جہاد کا, کتنا نبی پہ جان قربان کرنے کا جذبہ ہے. سچے پکے مسلمان تھے. اللہ اللہ بریانی کھانے کے نہیں تھے, صرف گوشت اڑانے کے نہیں تھے, دیگوں پہ دیگے اڑانے کے نہیں تھے, نبی سے محبت کرنے والے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی کو گزارنے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاد میں چلے گئے, جہاد شروع ہوا. ان مجاہد اسلام نے, اس اللہ والے نے, صحابی رسول نے, مصطفیٰ کے غلام نے تلوار کو چلانا شروع کیا. نہ جانے کتنے کافروں کو واصل جہنم کر دیا. میرے مصطفیٰ کی نظر اپنے غلام پہ پڑ گئی. مصطفیٰ نے پہچان لیا اور آقا نے ارشاد فرمایا, غلام کیا سمجھتے ہو کہ میں نے پہچانا نہیں ہے؟ میں نے پہچان لیا, تم حبشی غلام ہو. اللہ اللہ. اور مصطفیٰ نے فرمایا, غلام ڈٹے رہو, ڈٹے رہو. اللہ اللہ. یہ مصطفیٰ کا غلام بڑے صبر و استقلال اور پوری طاقت اور جرأت کے ساتھ میدان کارزار میں موجود ہے. تلوار چل رہی ہے. اللہ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سارے کافروں کو واصل جہنم کر دیا. کچھ کافروں نے ان پر حملہ کیا. اللہ اللہ. ان کے بازوؤں کو ان کے تن سے الگ کر دیا گیا, ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا. اللہ اللہ. یہ صحابی کا لاشا زمین پہ گر گیا. جب میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابی کو دیکھا, میرے مصطفیٰ دوڑے اور مصطفیٰ نے اٹھا کے اپنے شہید غلام کو اپنی گود میں لے لیا. اللہ اللہ. اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہو؟ ارے مصطفیٰ نے اپنے غلام کو اپنی گود میں لیا ہے. وہ مصطفیٰ جو ساری کائنات کے مالک ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس ایک کپڑا تھا. مصطفیٰ نے کپڑے کو نکالا اور اپنے غلام کے چہرے سے خون کو صاف کرنے لگے. اللہ اللہ. کہاں سے لاؤ گے اتنا احساس؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے غلام کے چہرے کا دیدار میرے آقا کر رہے ہیں. میرے آقا مسکرانے لگے. مسکراتے مسکراتے پھر مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میرے نبی جب روتے ہیں جنت کی حور رو رہتی ہے. اللہ اللہ. مصطفیٰ جب روتے ہیں آسمان کا چاند و سورج روتے ہیں. مصطفیٰ روتے ہیں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ روتا ہے. میرے مصطفیٰ رو رہے. مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پھر مصطفیٰ مسکرانے لگے. مصطفیٰ مسکرائے. مسکرانے کے بعد اپنا چہرہ پھیر لیا. ایک صحابی وہیں پر کھڑے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے, میٹر کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یا رسول اللہ میں نے آپ کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یا رسول اللہ. پھر میں نے تھوڑی بعد میں دیکھا آپ مسکرانے لگے. پھر میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی سن, میں رو اس لیے رہا تھا, میں نے جب اپنے غلام کی حالت دیکھی اور میں نے سوچا آج میرے غلام کو اپنی بیوی سے ملنا تھا, فرسٹ ملاقات تھی. آج میرے غلام نے اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن میرے غلام نے مجھ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. مجھے اپنے غلام پہ ترس آ گیا, مجھے غلام کی یاد آ گئی. اس کی یاد میں میری آنکھوں کے آنسو نکل گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر مسکرا کیوں رہے تھے؟ آقا نے ارشاد فرمایا, پھر میں نے دیکھا میرا غلام حوضے کوثر سے کوثر کے جام پی رہا ہے. جب میں نے اپنے غلام کے اس مرتبے کو دیکھا تو میں مسکرانے لگا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا, جیسے ہی میرا غلام اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوا, اس نے جام شہادت نوش فرمایا. جنتی حوریں ہزاروں کی تعداد میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہی تھی اس سے نکاح کرنے کے لیے. اور جب دوڑتی ہوئی آ رہی تھی تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا. مجھے ان کی پنڈلیاں دکھائی دینے لگی. مجھے ان سے حیا آ گئی, مجھے ان سے شرم آ گئی. اور آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلام سنو, جاؤ اس کی تلوار اور اس کے ہتھیار اس کی بیوی کو جا کر دے دو اور یہ بتا دو اب اسے دنیاوی عورت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جنتی حوریں اس کے لیے اللہ نے نصیب فرما دی ہے. جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. زندگیوں میں انقلاب لاؤ.
वाकई अगर मुसलमान हो, अगर वाकई सच्चे पक्के मुसलमान हो, तो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी शादियों में आसानी करो, आसानी करो, आसानी। बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं, बात मेरी ख़त्म हो गई, आसानी करो। एक पैगाम ये है, जब हमारे यहाँ पर बारातें आती हैं ना, बारातें, तो एक रिवाज ये चल गया है, बारातियों का और दूल्हा का स्वागत होता है, रेबिन कट रहा है। कौन काट रहा है? लड़कियां काट रही हैं। अल्लाह अकबर। कोई उसमें हमारी बहन है, कोई उसमें हमारी माँ है, कोई उसमें हमारी शहजादी है। गैर महरम लड़के हैं, लफंगे हैं, लुच्चे हैं, शराबी हैं, जुआबाज हैं, वो सब आ रहे हैं, उनके इस्तेकबाल हमारी बेटियां कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारी बेटियां कर रही हैं, हमारी बेटियां। कहाँ गई यार हमीयत, कहाँ मर गई तुम्हारी फिक्र? क्या इस्लाम ने तुम्हें यही सिखाया था इस्तेकबाल करना है तो यार तुम करो ना। तुम्हारी बेटियों के हाथों में फूल हैं, वो फूल गैर महरमों के चेहरों पे पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी बेहयाई कौन सी होगी हमारे घरों में? इससे बड़ी बेशर्माई कौन सी होगी हमारे घरों में? अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया है, मुस्तफ़ा ने तो तुम्हें दीन सिखाया है, मुस्तफ़ा ने तुम्हें इस्लाम सिखाया है। मुस्तफ़ा की शहजादी के बालों की स्याही आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखी है। अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ और दुनिया वालों को बता दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत एक बात, अब ज़ीशान अतारी साहिब क़िबला आपकी भरपूर खिदमत करेंगे, जब तक आप सुनना चाहेंगे आप सुनेंगे। बड़े अच्छे और अछोते अंदाज में पढ़ते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। उनसे कबल 3 शेर पढ़ने के लिए कारी गुलफाम साहब मेरे साथ आए, वो आपको 3 शेर सुनाएंगे और उसके बाद में ज़ीशान अतारी साहब आपको भरपूर